الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے مفہوم بیان کرنے، سمجھنے، عملنے کی توفیق نصیب. اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو منتخب کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں، وہ اس کائنات میں اللہ کے سب سے پیارے ہوتے ہیں. تو جتنے نبی اور پیغمبر آئے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف نبوت و رسالت عطا فرمائی، بلکہ وہ اس زمانے میں یا کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، ساری کائنات اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. ہاں، اب جس پیغمبر کی جتنی اس کے دائرہ کار ہیں، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہے. جو قوموں کے زمانے کے اپنے اپنے وقت کے نبی اور پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے. حضور رحمت العالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں. تو حضور پوری کائنات میں، پورے عالمین میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. جتنی اللہ نے وسعت رحمت عطا فرمائی، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت ہے.
اور پیغمبر اور نبی صرف دنیا میں جس طرح ایک سفیر یا ایک قاصد ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو پیغام بھیجا جاتا ہے کسی قاصد کے ذریعے سے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو رسول اور قاصد دنیا میں بھی منتخب کیا جاتا ہے اس کے اندر صفات ہوتی ہیں، اس کا حسن ہوتا ہے، اس کی سیرت ہوتی ہے، اس کو اس کے اندر دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں پیغمبر و رسول ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال اور سیرت سے نواز کر پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور رحمت العالمین ہیں، تو اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی ذات میں محبوبیت ہے، اور اتنا ہی حضور کی ذات میں حسن و جمال ہے، اور اتنی ہی حضور کی ذات میں سیرت کا کمال ہے۔ نہ حضور سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال میں، نہ حضور سے بڑھ کر کوئی سیرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو صفات عطا فرمائی، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا سایہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنی صفات رکھتا ہے، اسی لیے ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ تو خلق عظیم حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم کی معنی اے اخلاق اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق، اللہ کے اخلاق، جس طرح حدیث میں تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر رکھو۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنے بھی صفات ہیں ان سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ چیز وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا۔ لوگ اپنے جسم کے سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں اچھا لگوں، لیکن اس کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ انسان اچھا کس چیز سے ہوتا ہے۔ اگر 20 سال اپنے اس وجود پر محنت کرتا ہے، 20 سال اگر صرف اپنی زبان پہ محنت کرے تو ساری دنیا کو فتح کر لے۔ زبان پہ محنت کرے کہ زبان سیدھی ہو جائے، اس زبان سے دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، اس اشاروں پہ لوگ دنیا میں چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، اور اس پر لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اس زبان کے وجہ سے۔ تو جو محنت کی جائے وہ زبان پر کی جائے، جس کو اچھے اخلاق اور حسن خلق کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، ترازو کے اندر قیامت کے دن جتنی چیزیں تولی جائیں گی تو نام اعمال وزن میں سب سے زیادہ بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام دیا ہے، اس نام کے اندر ہی یہ حسن اخلاق رکھا ہوا ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ تو مسلم کے نام میں ہی حسن اخلاق ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اسلام سے دنیا میں اطمینان چین کا نظام پھیلا ہے، اور اسلام نام ہی حسن اخلاق کا ہے۔ اسلام کی معنی دوسرے کو سلامتی دینا۔ مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
کہ ساری کائنات، ساری انسانیت اس کے زبان کے اور ہاتھ کے ایذا سے محفوظ رہیں، یعنی حسن اخلاق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا اس امت کو اس میں ہی حسن اخلاق ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ اسلام کی اشاعت، اسلام کی ترویج، اسلام کو پھیلانا اور مسلمان کی زندگی صرف حسن اخلاق سے ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کہ جس سے کلمہ اور دین پھیلا ہے دنیا میں، حسن اخلاق سے۔ حضور کی زندگی کے تمام گوشوں کو انسان مطالعہ کرتا ہے، لیکن اگر مطالعہ کرنا چاہیے حضور کے حسن اخلاق کو، جس سے پھیلا ہے، جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ سب کچھ ہے لیکن حسن اخلاق نہیں ہے، اور حسن اخلاق کی ابتدا وہ انسان کی زبان سے ہوتی ہے، اس کے بعد فکر سے، سوچ سے اور دل سے ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو انسان کسی کا سامنا کرتا ہے تو پہلے بولتا ہے اور بات کرتا ہے اور زبان کو سامنے لاتا ہے۔ اس زبان کی وجہ سے ہی دنیا میں عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، دنیا میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور محبتیں پھیلتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس زبان سے۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے زبان کو پکڑ کے اور پھر فرماتے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، یہ زبان وہ ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے آئی، جس کی وجہ سے میں ہلاک ہوا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، انسان کو جہنم میں الٹا گرانے والی چیز وہ زبان کی باتیں ہیں، جو اس کی زبان کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو حسن اخلاق کے اندر رکھنا چاہیے اور حضور کی زندگی پر۔ تو حسن اخلاق کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سب سے بڑا سایہ جب کسی پر ہوتا ہے تو اللہ اسے حسن اخلاق سے نوازتا ہے۔ جتنے نبی پیغمبر آئیں ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو وہ یہی ہے کہ حسن اخلاق۔ تو جو تربیت کی جاتی ہے اس تربیت میں سب سے پہلی چیز یہی ہے جس کو مد نظر رکھا جائے کہ اچھے اخلاق آئیں۔ ہاں، ایک ہی بات کو انسان کئی چیزوں سے تعبیر کر سکتا ہے اور کئی زاویوں سے انسان دیکھ سکتا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ اس چیز کی جو اچھی تعبیر ہوتی ہے اور اچھا زاویہ ہوتا ہے اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور رکوع سجدہ نہیں کرتا کیا وہ مسلمان ہے؟ اور ہم سے کوئی پوچھے تو ہم ایک دم فتویٰ لگائیں گے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی تعبیر بتلا دی کہ اس چیز کو اچھے تعبیر سے تعبیر کیا جائے کہ تاکہ ہر چیز کو اچھے گمان پر لایا جائے، اس کو منفی اور بد خیالی اور بدگمانی پر نہ لیا جائے۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل وہ مسلمان ہے کہ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے رکوع سجدے نہیں کرتا تو مسلمان ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے مسلمان ہے؟ اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے بھئی وہ کیسا مسلمان جو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ کیسے؟ کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، جب بارش آتی ہم سارے بھاگتے ہیں۔ جتنے بھی سوال کیے ان کی اچھی تعبیر کر کے جواب دیا، تاکہ حسن ظن جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ کسی مسلمان کی بات کو اچھے موقع اور اچھے تعبیر کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جائے
بجائے اس کے اس کو غلط لیا جائے، اس کو اچھے سانچے کے اندر ڈھالنا چاہیے۔ حسن اخلاق اور یہ تربیت جو ہے یہ کوئی 30 سال کے بعد نہیں ہوتی، یہ اپنے ماں باپ کے گود میں ہوتی ہے، وہاں یہ تربیت ہوتی ہے، استاد کے آغوش میں ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ استاد کے ماتحت ہے، اپنے ماں باپ کے پاس ہے، اب ماں باپ کا کام ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی ایسی تربیت کریں کہ ہر چیز کو اچھی اچھی تعبیر سے اس کو تعبیر کریں، اس کو اچھا بنائیں، حسن اخلاق سکھائیں۔ یہ زندگی یہ ہے ایمان کی اور اسلام کی زندگی، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ ہاں، یہ اخلاق اللہ ہے۔ پیغمبر جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان کی زندگی اسی سے تعبیر ہے۔ تو حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، صورت و سیرت میں کامل ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے حضور۔ تو جو نمونہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ دوا سے اس کا سیمپل اچھا ہوتا ہے، جو دوائی کھاتے ہیں تو ڈاکٹر اپنے پاس سے سیمپل اٹھا کے دیتے ہیں کہ یہ جا کے کھاؤ، تو جو دوائی بنائی جاتی ہے اس سے سیمپل سب سے اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نمونہ ہے۔ تو حضور کیا تھے؟ نمونہ تھے۔ تو اس نمونے کو اللہ نے کیسے بنایا ہوگا؟ بحق آ کے جانے جہان است، فدائے روزہ شفت آسمان است، گزیدی ازہمہ گلہات اورا، نمودی صرف و ہر رنگ و بورا۔ اے اللہ اس محبوب کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما جو اس جہان کی جان ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، جس کے روزے پاک پہ آسمان و زمین سارے قربان جائیں۔ حضور کی ذات پر ہم سارے آسمان و زمین سب کچھ قربان جائیں۔ حضور کے روزے مبارک کی مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مخلوق کی جتنی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ جو مٹی مبارک ہے اس کا مرتبہ عرش عظیم سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیاں عرش پر ہیں، بیت اللہ پر ہیں، حضور کی ذات پر ہیں، لیکن جو تجلی حضور کی ذات پر ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مبارک، وہ مٹی بھی کیا جو حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جہاں حضور زیادہ آتے جاتے ہیں، ممبر سے گھر، گھر سے ممبر، حجرے سے ممبر، ممبر سے حجرے میں آتے جاتے ہیں، جہاں حضور کے اکثر قدم لگتے ہیں، اس قدم لگنے والے اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا۔ گزیدی ازہمہ گلہات اورا، نمودی صرف و ہر رنگ و بورا۔ اے اللہ کائنات میں ہر چیز میں تو نے جو حسن پیدا کیا ہے، ہر پھول میں خوشبو بھی ہے اور رنگ بھی رکھا ہے، لیکن تیری خدائی پہ قربان جاؤں کہ تو نے اپنے محبوب کو بنانے میں گویا کہ سارے رنگ اور ساری خوشبوئیں خرچ کر دی۔ اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی نظیر کوئی ثانی نہیں، تو کامل نمونہ بنایا حضور، تاکہ صورت اور سیرت کے لحاظ سے اتنے کامل ہوں کہ اس کے بغیر انسانیت کو اپنی زندگی گزارنے کا کوئی گزارا نہ مل سکے۔ حضور کی ذات کے بغیر، حضور کی سیرت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ اور وہ حضور جو ہمارے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبت اور تعلق کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ ہاں، تو جتنی چیز بڑی ہوتی ہے اس کے درمیان کا واسطہ ہی اتنی بڑی شان والا اور بڑے کمال والا ہوتا ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ تو حضور جو درمیان میں واسطہ ہیں اللہ کے اور انسانوں کے اور ایمان کے، تو
اس کی کیا شان ہوگی حضور کی. ہاں ایمان کوئی معمولی دولت نہیں، اللہ کی محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت اس کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کہ بندے کو اپنے رب سے محبت ہو جائے. یہ محبت کیا ہوتی ہے، اس محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے. ہاں جب کسی بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہو، کسی بچے کو اپنی ماں سے محبت ہو، تو یہ تو محبت ہے اس کی طرف سے، لیکن اس محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ اس بچے پر سب سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں اور اسے یہ محسوس کراتے ہیں کہ بیٹے سب سے تم میرے پیارے ہو. اسے بھی محبت دیتے ہیں، شفقت دیتے ہیں اور اسے بتلاتے ہیں کہ کوئی غم نہ کرو. پھر جس وقت کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم پہنچے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی شفقت اور محبت میرے ساتھ کتنی ہے. اس وقت اس محبت کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں بھی جب اپنے رب سے محبت ہوگی تو یہ محبت کی ابتدا ہے، لیکن اس محبت کی انتہا کیا ہے؟ اس محبت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر کوئی چیز برداشت ہی نہیں کرتا. ہاں کچھ برداشت ہی نہیں کرتا. جس طرح فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے اللہ والے، تو جا رہے تھے تو ایک چڑیا نے اس کے سر پر تنکا گرایا. چڑیا تنکا لے جاتی ہے نا اپنے آشیانے بنانے کے لیے، تو تنکا اوپر سے گرایا تو وہ چڑیا کو آگ لگ گئی، جل گئی، بھسم ہو گئی. تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ تنکا بھی برداشت نہیں کرتا. من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. شیر کو کوئی گدگدی کرے تو شیر کچھ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی شیر کے بچے میں ہاتھ ڈالے تو برداشت نہیں کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں تو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں کہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میرے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بیٹیاں ہیں، اور میرے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اتنا صبر والا ہوں کہ میں اس کے باوجود اس کو عافیت بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں. ہاں لیکن جب کوئی اللہ کے نیک بندے کو تکلیف دے تو وہ اللہ سے برداشت نہیں ہوتی، اسے اللہ برداشت نہیں کرتا. تو محبوبیت یہ ہوتی ہے جب کسی بندے کو محبت ہوتی ہے تو یہ محبت کی ابتدا ہے، لیکن اس کی انتہا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے پر کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے. اپنی شفقت عنایات اس کی دل پر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات اس کے سینے پر رکھتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس بندے سے کتنی محبت ہے. ہاں تو دنیا میں جتنے نیک بندے تھے، کئی واقعات سنے ہوں گے، جب وہ قسمیں اٹھاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کی قسم، بندے کی محبت نہیں، جو اللہ کو محبت ہے بندے سے اس کی قسم. یہ محبت ہے لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں. جزا بمثل العمل،
جیسا عمل ہے ایسی جزا ہے۔ جب یہ ابتدا کرے تو اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، ہاں، جزا بمثل عمل۔ جب تم اللہ کو یاد کرو تو تم سمجھو کہ جب اللہ کو یاد کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ہو۔ اب جو کوئی دنیا میں چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، کھائے پیے اور گھومتا رہے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، اور وہ اللہ کے دھیان میں ہو، اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، مجھے دھیان میں رکھو تو میں دھیان میں رکھوں گا تجھے۔ تو جب بندہ اللہ کو دھیان میں رکھتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے دھیان میں رکھتا ہے۔ جب اللہ بندے کو دھیان میں رکھے، ہاں، تو اللہ کی محبت وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت میں حضور کیا ہیں؟ واسطہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب، اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر کے، گناہ کر کے اور تیرے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ پائیں گے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ ہاں، حضور کی استغفار یہ مومن کے استغفار کے قبولیت کا ذریعہ ہے کہ بندے استغفار کریں اور حضور بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین مدنی نور اللہ مرکزہ حضرت فرماتے تھے یہ حضور کی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا میں جانے کے بعد بھی یہ حکم برقرار ہے۔ ہاں، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حیات ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ہاں، شہید حیات ہیں۔ اور اب اس کی برکت سے جس طرح سے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے، معاف کرنے کے لیے حضور وسیلہ تھے، تو حضور کے دنیا میں وصال کرنے کے بعد بھی حضور کو وسیلہ بنائے۔ تو فرماتے تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی بیت اللہ شریف کو جائے اور مدینہ شریف سے جائے تو ایک تو مدینہ شریف سے جانا، حضور بھی تو مدینہ سے گئے تھے نا، تو سنت عمل ہے، اور پھر وسیلہ بھی ہے۔ ہاں، بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ہے، اللہ کی تجلیات ہیں۔ ہاں، لیکن زیارت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ حضور نے زیارت کے لیے بیت اللہ کو منتخب فرمایا اور اپنی زندگی کی سانسیں اور بہاریں لینے کے لیے مدینے کو منتخب فرمایا۔ ہاں، حضور جب حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، عمرۃ القضاء میں آئے، یا جب عمرہ کرنے کے لیے آتے حضور تو مکہ میں کتنا ٹھہرتے؟ ہجرت کے بعد سب سے زیادہ حضور ٹھہرے ہیں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر 24 یا 26 ذی القعدہ کو حضور روانہ ہوئے ہیں مدینہ شریف سے، اور 4 ذی الحجہ کو عمرہ ادا کیا ہے، وہاں پہنچے ہیں، اور 14 ذی الحجہ کو وہاں سے احکام مکمل کر کے واپس ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ مکے میں زیادہ دن ٹھہریں، مکہ شریف میں، لیکن حضور کی سنت کہ جب عمل مکمل ہوا تو حضور نے اپنی سواریوں کا رخ مدینے کی طرف فرمایا، اور مدینے سے اتنی محبت تھی حضور کو کہ جب مدینہ شریف قریب آتے تو حدیث میں ہے
کہ جب مدینے کے جو پہاڑ قریبی اور منزلیں جب نظر آتی تو حضور اپنی سواری کو تیز دوڑاتے تھے کہ ہم جلدی جلدی پہنچیں، اور حضور دعائیں کرتے تھے مدینے کے لیے کہ یہاں مدینے کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ وبا سے بچائے، اور اللہم حبب المدینہ کا حبنا مکہ، اللہ مدینے کی محبت ہماری دلوں میں اتنی ڈال دے جتنی کہ مکے کی محبت ہے۔ اللہم اجل برکت بالمدینہ ضعف ما بمکہ، اللہ مدینے میں برکت دے جتنی مکہ میں ہے اس سے بھی دو حصہ، دوگنا زیادہ، اتنی برکت دے مدینے میں۔ تو حضور نے مدینے کی برکت کی اور مدینے کے اندر رہنے کی حضور نے تمنا فرمائی، اور حضور مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعا، جو سنت یہ ہے کہ وہ دعا کی جائے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب عطا فرما اور موت مدینے کا نصیب فرما۔ ہاں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے دعا، ہمیں بھی اللہ اتنی محبت نصیب فرما دے، حضور کی ذات جو ہے اس سے محبت ہو، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور باقی جتنی محبتیں ہیں یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، تو جو مقصد جتنا اہم ہوتا ہے اور جتنا شان والا ہوتا ہے تو ذریعے بھی اتنی شان والے ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ ولا تجعل في قلوبنا غلا بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔